یہ بھائی کا سوال ہے کہ فیضان بھائی فجر کی سنت نماز کے دوران پڑھنے کی دلیل دے دیں پلیز، مجھے بھی کنفیوژن ہوتی ہے۔ میرے بھائی اس میں تو کنفیوژن والی کوئی بات نہیں ہے، الحمدللہ اس پر تو مضبوط دلیل موجود ہے۔ لیکن اس دلیل کے دینے سے پہلے میں ایک بات یہ کہوں گا کہ کچھ لوگ، یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 421 جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے سوا کوئی نماز نہیں ہے۔ تو اس حدیث کو لے کر اب کوئی حنفی مسلک کا بندہ فجر کی جماعت کھڑے ہونے کے بعد سنت پڑھتا ہے تو وہ دو ٹوک لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے امام کے قول پر عمل کرتے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ میرے دوستو، ان لوگوں کا مقصد امت کو علماء سے کاٹنا ہے، اور ہر اس عالم سے یہ امت کو کاٹنا چاہتے ہیں جس کی بات ان کے موقف کے خلاف ثابت ہوتی ہے، اور یہ بات میں بڑے تجربے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ان لوگوں کا مقصد دین کی اشاعت ہرگز نہیں ہے، بلکہ صرف اپنے مسلک کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ دین کی اشاعت چاہتے تو لوگوں سے ہرگز یہ سچ کو نہ چھپاتے۔ اب فجر کی سنت کے بارے میں کیا ہے، انہوں نے یہ حدیث لوگوں سے چھپا کے رکھی۔ دیکھیں، فجر کی سنتیں دیگر سنتوں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اسپیشل تاکید فرمائی حدیث کے اندر۔ یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 1688 ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ فجر کی سنتیں کیا ہے، وہ اسپیشلی جو ہے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم اپنے عمل کا ثبوت دیتے ہیں۔ یہ احادیث مبارکہ کا مستند مجموعہ شرح معانی الاثار المعروف تحاوی شریف، جی اسکرین پہ آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 739، اور روایت نمبر ہے اس میں 2054۔ روایت پڑھتا ہوں میں۔ حضرت عبداللہ بن ابو موسیٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے جب ان کو بلایا تو حضرت ابو موسیٰ، حذیفہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کو صبح کی نماز سے پہلے بلایا، پھر وہ ان کے پاس سے باہر آ گئے اور نماز کھڑی ہو چکی تھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے مسجد کے ستون کی اوٹ میں کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھی، پھر کیا ہے فرض نماز میں داخل ہوئے، یعنی فرض نماز کھڑی ہو چکی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے پہلے سنتیں پڑھی ہیں، پھر نماز میں داخل ہوئے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، جنہوں نے یہ عمل کیا، اور حضرت حذیفہ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما ان کے ساتھ تھے، لیکن انہوں نے اس عمل پر اعتراض نہیں کیا۔ لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دونوں بھی ان سے متفق تھے، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کھڑی ہونے کے بعد سنتیں پڑھی ہیں، اور حضرت حذیفہ اور حضرت ابو موسیٰ وہاں پر موجود ہیں تو انہوں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو ہم نے صحابہ کرام کے عمل سے اس بات کو ثابت کر دیا، اور ان کا جھوٹ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم امام کے قول پر عمل کرتے ہو۔ الحمدللہ ہمارے امام کا کوئی قول اپنی طرف سے نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کی ہر بات قرآن اور سنت سے ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد وہ حدیث جس میں فجر کی سنت کی اسپیشل تاکید کی گئی ہے، اور صحابہ کے اس عمل کو سامنے رکھتے ہوئے حنفیہ اور مالکیہ نے مسئلہ یہ بتایا کہ اگر کوئی شخص اس وقت آتا ہے جب فجر کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے، تو اگر اس کو یہ یقین کامل ہے کہ وہ امام کو قاعدہ اخیرہ تک پا سکتا ہے، یعنی جماعت میں شریک ہو سکتا ہے، تو وہ سنت پڑھ لے، وہ بھی کسی اوٹ میں جا کے، گوشے میں جا کر کے، نہ کہ صفوں کے درمیان میں۔ اور اگر اس کو یقین ہے کہ وہ جماعت میں شریک نہیں ہو سکتا تو وہ سنتوں کو چھوڑ دے اور وہ کیا ہے، جماعت میں شریک ہو جائے۔